ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان دستلی مومن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبان قلم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کا درد ہے۔ ہم سب شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے، نوجوان موبائلز، گیمز اور فضول مشاغل میں کھو گئے، کتاب سے دوری بڑھ گئی، تعلیمی ادارے تربیت کے بجائے کاروبار بن گئے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسئلہ صرف نوجوان ہے یا ہم نے تربیت کا وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ ناظرین، اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے نوجوانوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ انہیں قوم کی قیادت کے لیے تیار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نوجوان تھے مگر کردار اور علم میں پہاڑ جیسے مضبوط تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہی تھی کہ محبت پر مبنی تربیت، اعتماد اور مقصد کا شعور تھا۔ ناظرین، پچھلے دنوں مدرسہ دارالتقویٰ للبنات کشگندہ ضلع مومن میں چادر پوشی کی ایک بابرکت اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں شیخ القرآن والحدیث محمد ظاہر شاہ، ملک محمد سعید خان اور محتمم مدرسہ مولانا ہدایت اللہ صاحب نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد سلیم آفاقی نے 21ویں صدی میں نئی نسل کی تعمیری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کے عنوان سے خطاب کیا۔ موصوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر آج بھی نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسنہ کی روشنی میں اپنے لیے راستے تلاش کرے تو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ موصوف نے والدین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج بھی والدین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے بچوں سے شفقت سے بات کرے، ان کی بات سنے، انہیں اہمیت دے تو دوبارہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کو صرف ڈانٹیں گے، ان کے تضحیق کریں گے تو سب کچھ کھوئیں گے۔ اپنے بچوں کو عملی سرگرمیوں کا موقع دے، ان کو ذمہ داریاں سونپ دے، سماجی کاموں اور دینی سرگرمیوں میں مصروف رکھے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو مفید سرگرمیوں میں مصروف نہیں رکھیں گے تو کل کوئی اور آ کر ہماری ہی اولاد کو غیر مفید اور غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروف کر دیں گے، جو کہ بعد میں ہمارے پاس اپنی اولاد کے انجام پر آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ موصوف نے اپنی تقریر میں علماء کرام اور اساتذہ کرام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اپنے نوجوانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دے۔ اگر ان کے صلاحیتوں کو صحیح پلیٹ فارم مہیا کرے تو ان کے مستقبل کی گاڑی کہیں بھی حادثے کا شکار نہ ہوں گے۔ اگر والدین، اساتذہ اور بچوں کے تکون کے تینوں ضلع آپس میں مربوط رہے تو زندگی کے سکون کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ موصوف نے کہا کہ ہمارے نوجوان بگڑے نہیں بلکہ شترو مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اپنائیں اور اپنے بچوں کے اندر محبت، حکمت، اصولی مقصد اور اتحاد جیسے زرعی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہی نوجوان قوم کا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ نوجوان قوم کا مستقبل نہیں، حال ہوتے ہیں۔ اگر حال سنور جائے تو مستقبل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان نسل کا بگڑنا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔
اس المیہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل میں مضبوط ایمان، اعلیٰ اخلاق اور خود اعتمادی کے اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر اپنی نوجوان نسل کی روشن مستقبل کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر تمہیں میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان دست علی مومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔